اور اس کے خلاف جو یہ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، اور وہ بات گالم گلوچ تک جاتی تھی. جو مولانا کو وہ کہتے تھے ہمیں میری عمران کے بارے میں یا اس کی پارٹی کے جو اس کے وہ لوگ تھے ان کے بارے میں جو میں نے رائے قائم کی اس میں ایک بینچ مارک مولانا بھی تھے. میں نے کہا یار یہ ایک دیوبند بہت بڑا ایک میں جانتا ہوں، تاریخ پاکستان میں ان کا کردار جانتا ہوں، اس کے بعد ان کی دین کے لیے خدمات جانتا ہوں، ان کو ایک بڑے جمہوریت پسند کے طور پہ میں نے دیکھا ہے. اب ایک سٹینڈ الون کسی پوزیشن پر آ کے اگر آپ کی وہ ساری پوزیشن گوز ڈاؤن دا ڈرین، نیچے جا سکتی ہے، تو پھر میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ میں تھوڑی سی تاریخ کی درستگی کر دوں. اور پھر میں یہ بھی بتا دوں کیونکہ میں اپنے اوپر بوجھ نہیں رکھ سکتا، ضمیر کا بوجھ نہیں رکھ سکتا. میں نے آپ کے سامنے جو بات کی ہے ایک میٹنگ کا میں شاہد ہوں. ابھی بلاول صاحب کی ایک میں آپ کو دے سکتا ہوں پوزیشن، ابھی میں نے دیکھی ہے مولانا کی اس بات کے بعد بحث کھل گئی، کیونکہ میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ وہ عدم اعتماد جو کہ بڑا پولیٹیکل ایکٹ تھا جس کے لیے ہم نے بڑی بھرپور کوشش کی تھی، میں آن اوتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ سوائے مسلم لیگ کی ٹکٹ کے وہ لوگ جو عمران کی پارٹی سے ان کو چھوڑ کر، ان کی غلط پالیسیوں پر چھوڑ کر، ان کی معیشت کی تباہی کے باعث، ان کے نان پولیٹیکل بیہیویئر کے باعث، ان کی جو عوام الناس کے اندر بالکل ایک پوزیشن جو ایروڈ ہو چکی تھی، اس کے باعث وہ 22 لوگوں کا ارینجمنٹ مسلم لیگ کے ساتھ صرف مسلم لیگ کی ٹکٹ تھی. ہم نے وہ الزام بھی سنے جب عمران شور مچا رہے تھے کہ یہ منڈی لگی ہے، پیسے دے رہے ہیں. میں چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں کہ ان 22 میں سے کوئی ایک شخص کسی 1 روپے کا لین دین خدا نہ خواستہ، وہ اتنی زبردست ایک پولیٹیکل موو تھی، وہ اتنی زبردست ایک پولیٹیکل اپنی آرگینک اس کی حکومتی تباہ کاریوں کے باعث اس کو لوگ چھوڑ کر جو جا رہے تھے، ایک کانسٹیٹیوشنل ایک پولیٹیکل اس گورنمنٹ کا پاکستان کی تاریخ کا پہلا عدم اعتماد جو کامیابی کے ساتھ سر انجام پایا، جس پر سپریم کورٹ، وہی سپریم کورٹ، اس سپریم کورٹ نے بھی اس کو رستہ دیا. نہیں تو اس کو آئین کو سبورٹ کرنے پہ، آئین کو توڑنے پہ اس کو سزائیں ملنی چاہیے تھی، لیکن اس وقت یہی کیا گیا کہ جو اسمبلی توڑی کی بال. خیر اینی ویز بات کہیں اور جائے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں وہ میٹنگ جس میٹنگ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان تھے، مولانا جانتے ہیں کہ میں بھی اتفاق سے اپنے پارٹی کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بطور سپوکس پرسن اکثر ان کے ساتھ ہوتا تھا. تو اس میں تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ ڈالو تحریک عدم اعتماد اور وہ کر لو، تو میرے سامنے جو واقعہ پیش آیا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ تھا کہ اس میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ عدم اعتماد نہ کرو. وہ تو اس کے نمائندے عمران خان کے، جس کو میں بھی مائنڈ کر رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں چیف، یہ کیسے بات کر رہے ہیں. اور جنرل فیض تو اس وقت سب کی ہٹ لسٹ میں تھا. کس وقت جنرل فیض نے ان کو جا کے باجوہ صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ جس میں سب پوری پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان تھے، اس میٹنگ میں ہم بھی سوچ رہے تھے کہ اگر یہ الیکشنز دے رہا ہے تو ہمیں اس اور ڈیل میں سے گزرنے کی کیا ضرورت ہے. اگر یہ سٹیپ ڈاؤن کرتا ہے اور فوری الیکشن کی طرف چلا جاتا ہے، تو مولانا کا وہاں پر میری موجودگی میں اس بات پر کہ آپ ہمیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اب ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے تو ہم یہ عدم اعتماد، تو کیونکہ مجھے مولانا کی تکریم بہت ہے، مجھے مولانا کی عزت بہت ہے. میں مولانا سے زندگی بھر ان کے سیاسی تدبر کو، ان کی جمہوریت پسندی کو میں اس پر قائل رہا. ان کی عمران کے خلاف جو پوزیشن تھی میں اس کو، اب یہ جو ایک واقعہ میری آنکھوں کے سامنے پیش آیا، اس واقعہ میں مولانا کا وہ ریزسٹ کرنا، میں سمجھا مولانا بڑے زبردست آدمی، ایک آرمی چیف جس کو شاید عمران نے کہا ہوگا جا کے کہ آپ اپوزیشن سے بات کر لیں، آپ بیچ میں ثالث بن جائیں، کوئی حکومت نہ ٹوٹے، یا میں سٹیپ ڈاؤن کرتا ہوں، یہ عدم اعتماد نہ کریں، مجھے ڈسکریس نہ کریں. نمبر تو ختم ہو گئے تھے، نمبرز تو دوسری سائڈ پہ تھے. تو وہ جو آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ عدم اعتماد واپس لے لیں، وہ الیکشنز میں جاتا ہے، تو وہ بات کس طرح کنیکٹ نہیں ہوئی سم ہاؤ. اب مجھے اگر مولانا کے پاس کوئی ایسا ہے کوئی بندہ، کوئی ایک آدمی جو آ کے یہ بتا دے کہ کب ان کو وہ ملے. اور جنرل فیض کا تو غالباً یہ جھگڑا رہا اس بات پہ کہ وہ وہاں پر نہیں تھے، اور وہ تو اس وقت شاید کہیں کور کمانڈر ہوں گے، پرابلی آئی ڈونٹ نو، وہ اپنی بات خود کر سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا. لیکن جو میں نے دیکھا، کیونکہ میں نے کسی کے کہنے پر یا خدا نہ خواستہ یہ سارے سیاسی زوما اپنی اپنی بات سب کر سکیں گے آ کے، کہ انہوں نے کسی کے کہنے پہ وہ تحریک عدم اعتماد دی،
بالکل قطعی طور پہ نہیں، کیونکہ اس عدم اعتماد کے ڈالے جانے سے جن لوگوں نے اس کو فائل کیا، جس طریقے سے وہ فائل ہوئی، کیا سیاسی مشاورت ہوئی، اس سب میں مولانا شامل تھے. آج پتہ نہیں ان کو یہ کہنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جس ساری باتیں بتائی ہیں کہ ماضی میں عمران خان کے ساتھ یہ مولانا صاحب کرتے رہے ہیں، مولانا صاحب یہ تنقید کرتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو بات کی ہے وہ مولانا صاحب آپ لوگوں کی ملاقاتیں کتنی جنرل باجوہ کے ساتھ ہوئی، فیض کے ساتھ ہوئی کہ طریقے عدم اعتماد لائی جائے، کتنے بندے توڑ کے دیے، یہ سب باتیں انہوں نے بتائی ہیں. آپ اس بات سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی کوئی ملاقات وہاں پر ہماری نہیں ہوئی، جنرل باجوہ نے نہیں کہا، لیکن آپ کے پی ڈی ایم کے سربراہ یہ نہیں. دیکھیں میں ملک صاحب میں خود حیران ہوں. میں اس بات پر حیران ہوں کہ مولانا کی یہ بات چیت میرے سامنے جو ہوئی وہ ڈیفرنٹ تھی. وہ ایک میٹنگ ضرور ہوئی اور اتفاق سے میں اپنے صدر محترم جو کہ لیڈر آف اپوزیشن تھے اس وقت اینڈ پرائم منسٹر ٹو بی تھے، اور وہ اس میں ساری جو ووٹس کی کیمپین تھی ہم ان میں اس کو اسسٹ کر رہے تھے. تو اس میٹنگ کا میں نے حال دیا جس کو میں خود دل میں برا سمجھ رہا تھا کہ یار یہ کیوں ہمیں کہہ رہے ہیں، اس کا پیغام لا کر کہہ رہے ہیں ہم تو ہماری نو کانفیڈنس تو کامیاب ہونے والی ہے. اور تو مولانا نے اس وقت بڑا فرم سٹینڈ دیا. انہوں نے کہا جنرل صاحب آپ ہمیں وڈرا کرنے کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر تو یہ جنرل صاحب نے ڈلوائی تھی تو پھر وہ وڈرا کرانے کیوں آئے بیٹھے تھے؟ جنرل باجوہ صاحب لوگوں کی ملاقات ہوئی کیوں ہوئی؟ دیکھیں یہ ملاقات مجھے اس بات پہ سوال اٹھ رہا ہے کہ وہ عمران کا پیغام لے کر باقی ساری اپوزیشن کے پاس آئے کہ شاید اس کے ساتھ ملک میں کوئی بڑا عدم استحکام آ جائے گا، اور اگر وہ فوری طور پہ سٹیپ ڈاؤن کر کے الیکشنز میں جاتے ہیں تو آپ الیکشنز میں چلے جائیں. یہ اس کا مطمئن نظر ہے. اور اس کی تاریخ بھی میں بتا سکتا ہوں، 27 مارچ، اس کا وینیو 26 مارچ، اور اس کا وینیو بھی میں بتا سکتا ہوں. بھی میس تھا. اب یہ شاہراہ قائد اعظم، یہ پنجاب ہاؤس ججز کے ہاؤس کے نیچے والا جو بھی میس ہے، وہاں پر یہ میٹنگ تھی. اور وہاں پر جو میرے سامنے بات چیت ہوئی اس میں کیا بلاول صاحب نے کہا، اس میں کیا کہا مولانا نے. تو اگر خدا نخواستہ وہ تحریک عدم اعتماد جس کے نتیجے میں جس کو سٹیئر میری جماعت اور باقی ساری الائڈ پارٹیز کر رہی تھیں، تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک شخص جو خود ڈلوا سکتا تھا تو وہ شخص آ کے اس کو رکوا کیوں رہا تھا. I fail to understand. گزارش یہ ہے کہ اگر کل کو MKM باپ پارٹی جبکہ اولڈ پارٹی جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی آپ کے نظر بہت تقریب ہے، ان کی بات میں ویلیو بھی ہے، اگر وہ مولانا صاحب کو سیکنڈ کر دیتے تو ہمارے پاکستان کی پولیٹکس، ہمارے پاکستان کے جو پولیٹیشن ہیں جنہوں نے جیلیں بھی کر دی جمہوریت کے لیے، تو ہماری جمہوریت کہاں پہ سٹینڈ کرے گی؟ جبکہ امریکہ سے لے کے دیکھیں ابراہیم یونین وہ وہاں پہ ہم سب دیکھیں بات پاکستان سیاست کی الیکشن کے لیے پاکستان پر سوال اٹھ رہا ہے کہ اس 2024 میں بھی یا 23 میں بھی ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ پپٹ بنے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ. نہیں ابراہیم، میں اس کو ڈینائی کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں، میں ازمپٹیو، لیکن اب آپ نے اچھی بات کی، میں ازمپٹیو بات پہ کیا جواب دے سکتا ہوں کہ آپ ازیوم کر رہے ہیں کہ اگر باقی پولیٹیکل پارٹیز آ کے یہ کہتی ہیں. میں بالکل اس بات کی بلا خوف تردید 26 تاریخ کی میٹنگ کی میں نے آپ کو احوال شیئر کیے. میری موجودگی میں یہ بات ہوئی. نمبر 1، کسی کے کہنے پر ہم نے تحریک عدم اعتماد نہیں ڈالی. میں نے آپ کو شواہد دی، واقعات بتائے. میں نے بتایا 16 میں سے 17 سیٹیں پی ٹی آئی نے لوز کی، کنٹونمنٹ بورڈز لوز کیے. مولانا کی جماعت نے ایک بڑی سیلیبریٹڈ وکٹری لی وہاں سے فرام کے پی، وہ جس پہ ان کا بڑا موقف تھا کہ یہ ہم نے جیتی ہیں. اس کے ساتھ سینٹ میں ان کی شکست ہوئی، ان کو 17 ووٹ کم پڑے. اس کے ساتھ پھر ان کے باقی معاملات جتنے تھے، میں نے آپ کو ایک ان میں سے، ان واقعات میں سے، اینی ون آف یو جتنے آپ دوست بیٹھے، ان میں سے مجھے کوئی ایک واقعہ آپ کہہ دیں کہ یہ نہیں ہوا. اور یہ جو رائیول پولیٹیکل فورسز ہیں، کیا ان کو انکریج کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایک بندہ جس کے پاس، الفت ایک سیکنڈ، کہ ایک بندہ جس کے پاس ہاؤس میں سپورٹ نہیں ہے، جو ایک فراڈولنٹ ووٹ آف کانفیڈنس لے رہا ہے، جو اپنا ایک سینیٹر وہاں سے الیکٹ نہیں کروا سکا، اسی ہاؤس میں اس کے پاس نمبرز نہیں ہیں، ہم ادمی تو ہمیں کسی جنرل کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ مولانا نے توہین کی ہے باقی جماعتوں کی. میں تو آپ کو بڑے صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں. Why did he say that? ایک پولیٹیکلی آرگینک موو جس میں ووٹوں کے ساتھ وہ ووٹ آؤٹ ہوا، تو وہ جو پارلیمنٹ کے اندر ڈالا گیا نو کانفیڈنس موو ہے. یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ڈی ڈی آئی ایس پی آر اس وقت یہ سٹیٹمنٹ پبلکلی دے چکے تھے کہ یہ ہم نیوٹرل ہیں. یہ ٹھیک ہے،
اور پھر اس کے بعد اس کے جو اس نے شور مچایا عمران نے آ کے, کیا ہم آنکھوں سے آنکھیں بند کر گئے؟ کیا ہمارے سوالات کا رخ ایک طرف جا سکتا ہے؟ اس نے نہیں کہا کہ جانور ہوتا ہے نیوٹرل. اس نے نہیں کہا کہ امر بالمعروف میں ہوں, جو میری حمایت نہیں کرے گا وہ اسلام کے دائرے سے باہر. دیکھیے آپ ازمپٹیو ابراہیم, ہاؤ کین آئی ٹاک آف این ازمپٹیو کوسچن؟ ملک صاحب یہ بتائے گا کہ آپ مولانا فضل الرحمان عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے سب سے بڑے مخالف رہے, اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے, اور مولانا صاحب کا جو سٹانس تھا سب سے زیادہ شاید بہت زیادہ ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مقام پر مولانا فضل الرحمان نے اس ساری موو کو ڈیمیج کیوں کیا ہے؟ کیا مولانا صاحب اپنے نتائج سے فرسٹریٹ ہوئے ہیں یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے؟ دیکھیں یہ مولانا خود بتا سکتے ہیں ان کے کیا جذبات ہیں اور کیوں ہیں, لیکن یہ بات مولانا نے بالکل حقائق کے برعکس, بالکل برخلاف اس پورے وہ جو شواہد میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. ہاں مولانا ایک میٹنگ ثابت کر دیں, بتا دیں, میں کہہ رہا ہوں مولانا یہ آ کر ثابت کر دیں کہ کوئی ایک میٹنگ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں کہا کہ جنرل باجوہ نے جنرل فیض نے کہا کہ طریقے میں اعتماد ڈال دو, کس کے ساتھ وہ میٹنگ ہوئی, کس کو کہا گیا وہ میٹنگ؟ کیا مولانا کے ساتھ ان کی ہوئی؟ مولانا ثابت کر دیں, بات ختم کر. تو میں اٹ از اے ٹریٹ ٹو واچ کہ پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام اکٹھے کے کھڑے ہوں گے, مجھے تو دیکھ کے اچھا لگے گا. جو اس وقت صورتحال ہے اس میں جو بیانیہ نون لیگ لے کے چلی تھی وہ میاں نواز شریف کا بیانیہ تھا. اب میاں نواز شریف بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کو شاید سیٹ جتوائی گئی ہے اس لیے وہ گھر بیٹھ گئے ہیں. اور دوسرا یہ بتا دے گا کہ شہباز صاحب جو یہ کہا جاتا ہے کہ 16 ماہ کی جب حکومت آئی تھی پی ڈی ایم کی, اس میں شہباز صاحب استعفیٰ نہیں دینا چاہتے تھے, نون لیگ کی طرف سے کوشش کی جاتی تھی کہ وہ استعفیٰ دیں تاکہ سارا جو گند ہے وہ نون لیگ کے گلے نہ پڑے, لیکن وہ سٹینڈ کرتے رہے 16 ماہ. نہیں دیکھیں, میں عباس مجھے یہ کہنے کا حق دیں کیونکہ میرے ایز اے پولیٹیکل ورکر میرے سامنے کچھ سروائیول آف اسٹیٹ کے بھی مسائل ہیں. صرف میری پاپولیرٹی میرا مطمع نظر نہیں. میں اس ریاست کے ساتھ میری ایک وابستگی ہے اور وہ وابستگی اس کے سروائیول میں ہے. کسی صورت نہیں ہو سکتا تھا کہ پولیٹیکل فورسز اپنا یہ رول پلے نہ کریں اور اس کو اس میس میں سے نہ نکالیں جو میس آئی کی اور اس کی پارٹی نے چھوڑا تھا, اور جس طرح ڈیفالٹ کے دہانے پر لے کے گئے. یہ ایک سلوگنری